سلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج دی اس عظیم الشان سالانہ کانفرنس کے اندر میں محترم حاجی اللہ دیتا صاحب اور بھائی عمران صاحب دے حکم تے حاضر ہویا اور میں محسوس کر رہا کہ تسی آن والے خطیب دا بڑی بے چینی دے نال انتظار کر رہے ہو اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد و سارے درمیان ہوں گے۔ حضرات، میں جس عنوان اور موضوع تمہارے سامنے بیان کرنا چاہنا، کیونکہ پورے ملک کے اندر اس وقت مسئلہ ختم نبوت والا زور و شور دے نال جاری ہے اور اکابرین والوں بھی یہ پیغام ہے کہ ہر جگہ تے امام کائنات، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اکرم الانبیاء، اطیب الانبیاء، سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ۔ انج نہیں، ذرا سارے بیدار ہو جاؤ، زندہ دلوں کے بیٹھو، اور میں تو صرف جگان واسطے آیا ہوں اور آج صرف حاضری لگوانی ہے۔ پتہ چل جائے پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے بیٹھے نے، آپ دے پروانے بیٹھے نے، جتھے اللہ دی توحید اسی بیان کر سکنے ہاں، اللہ دی رحمت اور توفیق دے نال، اور شاید کسی نے مغالطہ ہوئے یہ توحید ہی بیان کر دینے، رب دی بات ہی کر دینے، ہاں اسی اپنے خالق و مالک دی بات کرنے ہاں، لیکن اس بھول سے نہ رہا جے کہ سونے پیغمبر دی عظمت بیان نہیں کرتے، نبی پاک دا مقام بیان نہیں کرتے، سونے دی شان بیان نہیں کرتے، اور جس دل دی اندر نبی دی محبت نہیں، نبی دا پیار نہیں، وہ تے ایمان کو ہی خالی ہے۔ اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ بات دے رہنے والے ہو، آؤ میں تو عظمت مصطفیٰ سنانا چاہنا ہوں۔ میرے پیغمبر دی عظمت اور شان نے کیا کہنے، لوگوں میرا نبی برکتوں والا، کہہ دو سبحان اللہ۔ ذرا سستی اتاریے محبت نال، اور تمہیں پتہ ہے سبحان اللہ مولوی دی ریس ہوتی ہے کہ بریک انشاءاللہ لاگی جانی ہے، خطیب صاحب دیان دی دے رہے۔ حضرات توجہ فرمایا جے، میرا نبی برکتوں والا، نبی دا تذکرہ بھی برکت والا، تذکرہ کرنے والا بھی برکت والا، جس جگہ تے ہوئے وہ جگہ بھی برکت والی، جس محفل سے ہوئے وہ محفل بھی برکت والی، جس زبان سے ہوئے وہ زبان بھی برکت والی، یہ کان سنن وہ کان بھی برکت والے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں پہ تذکرہ رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرمایا جے، جس طرح میرے اللہ نے انہاں فضاؤں دیاں بلندیاں نو آسمان والے نال سجایا، آسمان دنیا نو ستارے نال سجایا،
کر دیا ہے، آپ کی صفات کو اونچا کر دیا ہے، بلکہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو ہی اونچا نہیں کیا، اور جس کی نسبت مدینے والے آقا کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو بھی اونچا کر دیا ہے۔ حضرات سانوں کون جاندا ہے؟ ساڈے جیسے ہزاراں تکے کھاندے پھردے نے، لیکن ہر پاسے لوگوں دی محبت اور پیار ہے، صرف اس واسطے کہ مدینے والے آقا دا مداح ہے، تعریف کرنے والا ہے۔ اور شیما تے حلیمہ نوں کون جاندا سی؟ دائیاں تے ہور بھی آئیاں سن، لیکن جدوں نسبت میرے مصطفیٰ علیہ السلام نال ہوئی، میرے اللہ نے ماں شیما نوں بھی چمکایا، ماں حلیمہ نوں بھی چمکایا۔ آج پوری کائنات دے اندر مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی وائز، کوئی جناب علامہ فہامہ نبی پاک دا بچپن بیان کرے، ماں شیما تے حلیمہ دا تذکرہ نہ کرے، میرے محبوب دا پورا بچپن بیان ہو سکدا؟ یاد اتار دے ہو سستی، پورا بچپن بیان ہو سکدا؟ نہیں ہو سکدا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میرے ماموں جی پروفیسر محمد ابراہیم خادم قصوری صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایتھے بھی ہر سال آیا کرتے سن اس کانفرنس کے اندر، ساری زندگی نبی پاک دی شان سنائی ہے۔ اور جب نبی پاک دا بچپن بیان کرنا نا، کہ جس وقت حضرت آمینہ نے نبی پاک نو اماں حلیمہ دے حوالے کیتا، تے کیفیت اور صورتحال اور منظر کی سی، اور جس دم گود اٹھاون کارن، میں جانا توڑا ذوق بھی پورا ہو جائے اور ماما جی دی یاد بھی تازہ ہو جائے، جنہوں نے سنیا انہوں نے پتا ہے، اور جس دم گود اٹھاون کارن ہاتھ حلیمہ لایا، جاگ پیا سردار دو عالم، اچھی کہہ دو یار، اور جا نہیں تے قبر دا شروع کر رہے ہیں عذاب، پھر آپ پہ چم کر رہے ہیں، اور جاگ پیا سردار دو عالم، تے ہستا نظریہ بڑے وجن نال کہنا، لکھ لکھ وار اسی ہم راضی، تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آیا، سرور تو جہان، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ دے کیا کہنے، وہ عالم بالا جی تذکرے نے، میرے مصطفیٰ دے نے، عالم ارواح جی
مصطفیٰ کی عظمت ہے، جبریل کا آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، قرآن کا اترنا یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، اور مکہ کا مکہ مکرمہ بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، مدینہ کا مدینہ منورہ بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، مکہ کا فتح ہونا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ختم نبوت کا تاج پہننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، انبیاء کی امامت کرانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، جنت کا دروازہ کھلانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ آپ کی محبت چاہتے ہوئے اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کے کیا کہنے، اے ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ حضرات جب نبی پاک دی میں شان بیان کرنا میں آدھا جگ پانی پی جانا، تسی بغیر جناب پانی نو بولتے بھی نہیں پہ، توجہ فرمایا جے ابو بکر کا صدیق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عمر کا فاروق بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، عثمان کا حیادار بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، علی کا حیدر کرار بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عباس کا راس المفسرین بننا یہ میرے محبوب کی عظمت ہے، عبیدہ کا امین الامت بننا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، عبداللہ بن مسعود کا محدث حدیث بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، ابو ہریرہ کا حافظ حدیث بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ حضرات توجہ فرمائیں، میں کہنا چاہتا ہوں اپنے محبوب نبی کی عظمت کے بارے میں، امیر حمزہ کا سید الشہداء بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، حضرت حذیفہ کا نبی کا رازدار بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، حضرت حنظلہ کا بشیر الملائکہ بننا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، اے سلمان کا فارس سے چل کے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، سہیل کا روم سے چل کے آنا یہ میرے پیغمبر کی عظمت ہے، ابو ذر کا غفار سے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، طفیل کا دوس قبیلے سے چل کے آنا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے، اور بلال حبشی کا تپتے ہوئے انگاروں پہ آہد کی سرائے گانا یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے۔ کتنے نعرے آ رہے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ اہل حدیث۔ حضرات تو آجا ذوق میں نازل پورا ہو جائے، کون میرے آقا علیہ السلام، جدا نام لے آن سینے ٹھنڈ پہ جائے، جدا نام لے آن سینے ٹھنڈ پہ جائے، تے ہوٹاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے، مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدوں میں او سادہ پیرے، جو سارے جہانوں انوکھا نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، جے لبدا ہے کوئی جے لب کے لے آؤ، جیڑی جگ وچ نہیں ملدی نظیر، ساڈا پیر لو پیراں دا پیر ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ سنیے، رب ذوالجلال نے سادہ کرو ایک کو ختم کرو، رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نو خلیفہ بنایا، احسان جتایا، نوح علیہ السلام نو طوفان تو بچایا، احسان جتایا، اپنے خلیل اللہ نو آگ جو بچایا، احسان جتایا، حضرت ذبیح اللہ نو چھری تھلوں بچایا، احسان جتایا، یوسف علیہ السلام نو کھوجوں کر کے مصر دا بادشاہ بنایا، احسان جتایا، یعقوب علیہ السلام نو بچھڑیا یوسف ملایا، احسان جتایا، یونس
عظمت کے بارے میں کہنا چاہنا ہوں. کون میرے آقا اور لوگوں سنو عظمت مصطفیٰ. ایک وہ وقت سی جب میرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم فوت ہویا ہے. یہ وقت ہوں جب بگانے مخالف بھی آ کے ہمدردی دے بول بولتے نے, دلاسا دے کے جاندے نے, لیکن انہوں مکے والیاں نے دلاسے تے افسوس نہیں کیتا بلکہ ہولیاں گلاں کیتیاں نے جنہاں دی وجہ تو میرے پیغمبر دے راب افسوس اور غم اندر اضافہ ہوئے ہے. یہ کہتے ہیں دی حقیقی اولاد نے ٹر گئی ہے, کچھ وقت تو بعد یہ بھی دنیا تو چلا جائے گا, ایدہ نام و نشان مٹ جائے گا, پر انہاں نو کی پتہ ہے جدا نام و نشان سے مٹانا چاہنے ہیں وہ سادہ نام لانے والا کوئی نہیں ہوئے گا, لیکن اس نبی دے چرچے مشرق سے بھی ہوں گے, مغرب سے بھی ہوں گے, شمال سے بھی ہوں گے, جنوب سے بھی ہوں گے, زمین دے بھی ہوں گے, آسمان دے بھی ہوں گے. اور امریکی خلا باز نیل آرم سٹرونگ جدو چاند تے پہنچیا ہوتے نے اذان دی آواز سنی, مصر دی قاہرہ یونیورسٹی دے دورے تے آیا ہوتے اذانہ شروع ہوئیاں. انہیں کیا ہے قادی آواز ہے جی مسلمانہ دی اذان دی آواز ہے, کہنے لگا ہے آواز تے میں چاند تے سن کے آیا. اور جی کہہ رہے ہو یہ آواز تے میں چاند تے سن کے آیا ہوں. شاید تو آنے بھی چو کوئی بات کہہ سکتا ہے جی مبالغہ آرائی ہو رہی ہے. نہیں مبالغہ آرائی نہیں ہو رہی, میں دسنا چاہنا ہوں اوے اللہ دی ذات و ذات ہے. حضرت خلیل اللہ نے جب بیت اللہ دی تعمیر مکمل کیتی ہے, اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم ان لوگاں نو ایسے کر دے طواف واسطے حج واسطے بھی بلاؤ. اللہ جی میں آواز دے آبادی کوئی نہیں, بندے کوئی نہیں, ماں یولو کو سوتی تیری آواز کون سنے گا, کتے جائے گی. فرمایا میرے ابراہیم علیک الازان وعلینا البلاء. اے میرے خلیل اللہ تیرا کام میں آواز لگا دینا, تیری اس آواز کو پوری دنیا سے پہنچا دینا میں اللہ کا کام ہے. پھر پہنچی کہ نہیں حضرت خلیل اللہ دی آواز جڑی وادی غیر سی زر کے اندر لگائی سی, اور جڑا اللہ حضرت خلیل اللہ دی جنگل والی صدا نو پوری دنیا سے پہنچا سکتا ہے. اذانہ تے پوری دنیا سے گونج رہی ہیں, اذانہ تے اور گنج کے بولو اذانہ تے پوری دنیا سے گونج رہی ہیں بھائیاں نے. اور میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں ایمان تازہ ہو جائے نبی دی محبت اظہار واسطے میں دسنا چاہنا ہوں یہ تو بھی عظمت مصطفیٰ ثابت ہوئے گی کہ پوری دنیا سے انڈونیشیا اسلامی ملکہ جو سب تو وجہ ملک ہے, اور پوری دنیا سے سب تو پہلے فجر دی اذان دا ٹائم انڈونیشیا سے ہوندا ہے. انڈونیشیا کے مشرقی جزیروں سے فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں. اذانوں کا سلسلہ چلتے چلتے 1.5 گھنٹے کے بعد جکارتہ پہنچتا ہے. جکارتہ کے بعد سماٹرا کی باری آتی ہے. ابھی اس کے دیہاتوں اور قصبوں میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ ملیشیا کی مساجد سے فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. ملیشیا کے بعد برما کی باری آتی ہے. برما سے اذان فجر کے سلسلہ چلتے چلتے 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے. بنگلہ دیش میں ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ, سری نگر اور سیالکوٹ میں فجر کی اذان کا ایک ہی ٹائم ہے. سیالکوٹ سے کوئٹہ, کراچی اور گوادر تک 40 منٹ کا فرق ہے. اس دوران پاکستان میں فجر کی اذانیں بلند ہوتی رہتی ہے. ابھی پاکستان میں فجر کی اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ افغانستان اور مسقط میں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی ٹھنڈے ہی رہا ہے. مسقط سے بغداد 1 گھنٹے کا فرق ہے. اس دوران فجر کی اذانیں سعودی عرب, یمن, عرب امارات, کویت اور عراق میں ہوتی رہتی ہیں. اسکندریہ سے استنبول, حضرات میں کہنا چاہتا ہوں بغداد سے اسکندریہ پھر 1 گھنٹے کا فرق ہے.
ماشاءاللہ مدنی صاحب سال ہے 2 منٹ کچھ نہیں ہوگا توجہ فرماؤ میں مکان لگا ہوا عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ دے کیا کہنے آخری باتاں نے میرا نبی برکتاں